السلام علیکم، میں ہوں شگفتہ یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شگفتہ یوسف اور خوددار معاشرہ۔ آج ہم آپ کے سامنے جواب شکوہ کا 33واں بند پیش کر رہے ہیں۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ یہ پھول، اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چمن دہر دنیا، ساقی شراب پلانے والا، خم مٹکا، خیمہ افلاک آسمان کے خیمے، استادہ برقرار رہنا یعنی کھڑا ہونا، تپش آمادہ حرکت میں رہنے والی۔ اے مسلمان، یہ تو جانتا ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا، نہ بہاریں، نہ بلبل کے گیت، نہ کلیوں کی شوخی، بس دنیا تاریک اور بے رونقی کی علامت ہوتی۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا فیضان ہے کہ دنیا رعنائیوں سے بھری ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو نہ دین اسلام سے عشق کرنے والے موجود ہوتے، اور نہ ہی توحید کا نام لینے والا کوئی موجود ہوتا، اور نہ ہی تم ہوتے اور نہ ہم ہوتے۔ آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام کی برکت سے، اور یہ زندگی جو جاری و ساری ہے تو اسی نام کی وجہ سے حرکت میں ہے۔ 34واں بند۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیاباں میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ یہ نعتیہ اشعار میں سے دوسرا شعر ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ دشت جنگل، دامن کوثر پہاڑ کے دامن میں، بحر سمندر، آغوش گود، پوشیدہ چھپا ہوا، ابد تک جب تک دنیا قائم ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات ہی ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ اس سے مراد دنیا کے کونے کونے میں اذان دی جاتی ہے، اور اس اذان میں اللہ کے ساتھ نبی کی شان بھی بیان کی جاتی ہے، نبی کا نام بلند ہوتا ہے، چاہے وہ جنگل ہوں، پہاڑ ہوں، میدان، سمندر کی رہنی، چین اور مراکش کی آبادی، بیابان، مسلمانوں کے ایمان، غرض اس مبارک نام کا چرچا ہر جگہ پر ہوتا ہے، ہر مقام پر ہے، ہر زبان پر اس نام کی شرینی پائی جاتی ہے، ہر زبان اس کی شرینی سے شناسا ہے، ہر مسلمان کے دل میں اس کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جوت جگی ہوئی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک قیامت تک سربلند رہے گا، کیونکہ رب کائنات نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا نام نامی یعنی آپ کا ذکر بلند کیا، لہٰذا جب تک یہ دنیا قائم ہے اللہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی بلند رہے گا۔ یہی مسلمان کو سمجھنا ہے کہ پچھلے جو بند میں ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ بھئی قوت عشق شہر پست کو بالا کر دے، یعنی مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عشق کریں گے تو دنیا کی ساری برائیاں، سارے قوانین نیچے چلے جائیں گے، زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہی بلند ہوگا، اور اسی سے دنیا میں اجالا ہوگا۔ 35واں بند۔ مرد میں چشم میں یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا، گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا، تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، غوطہ نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ مرد میں چشم، آنکھ کی پتلی، کالی دنیا، مراد حبشیوں کا ملک، شہداء پالنے والی دنیا اشارہ ہے ان مسلمانوں کی طرف جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ گرمی مہر، سورج کی گرمی، پروردہ، پالی ہوئی، ہلالی دنیا، مراد ہلالی نشان والی دنیا
یعنی مسلمان ملک۔ بلالی دنیا مراد حضرت بلال علیہ السلام کی عشق کی کیفیت، غوطہ زن، غوطہ لگاتے ہوئے، آنکھ کے تارے یعنی پیارے۔ علامہ اقبال اس بند میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ زمین کی آنکھ کی پتلی یعنی وہ کالی دنیا جس میں تمہارے شہید پلتے ہیں۔ دراصل علامہ اس بند میں افریقہ کے عوام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جہاں کے باشندے سیاہ فام ہیں، ان کو زمین کی آنکھ کی پتلی سے تعبیر کیا گیا ہے، جہاں شدید گرمی پڑتی تھی، اور یہاں مصر سے لے کر مراکش تک مسلمان آباد ہیں۔ اسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا کہا گیا ہے۔ اس میں تمہارے شہید سورج کی گرمی سے پلتے ہیں اور ان پر ہلالی پرچم لہرا رہا ہے، اور وہ دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی بدولت اسلام سے منور ہو رہی ہے۔ اور یہاں یہ تھوڑی وضاحت کر دیں کہ علامہ اقبال جو استعارے میں ہلالی اور بلالی دنیا کہہ رہے ہیں، اسلام کی تمام عبادات چاند کی تاریخ دیکھ کر شروع ہوتی ہیں، اس کی طرف ہلالی دنیا بھی کہا گیا، یعنی مسلمانوں کی عبادات چاند سے شروع ہوتی ہیں اور چاند پر ختم ہوتی ہیں، اور بلالی دنیا سے مراد حضرت بلال علیہ السلام کے ملک کی طرف اشارہ ہے۔ اور جس طرح حضرت بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کی توفیق دے۔ تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، غوطہ زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح۔ علامہ اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہی سے پارے کی مانند متحرک اور پرجوش ہے۔ اسی کے نام کے طفیل آنکھ کی پتلی کی طرح نور اور روشنی میں ڈوبی ہوئی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے دنیا انہی کے نور سے منور ہوگی اور ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نور سے روشنی لینے والا بنائے۔ 36واں بند، یہ جواب شکوہ کا آخری بند ہے۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: سپر ڈھال، شمشیر تلوار، جہانگیر پوری دنیا پر چھا جانے والی، ما سوی اللہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے، مراد کائنات، تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ، تدبیر حکمت، لوح و قلم قلم اور تختی مراد ہے۔ یہاں کائنات کی تصویر علامہ اقبال کہنا چاہ رہے ہیں۔ علامہ اقبال اس بند میں کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمان، تیرے پاس عقل بھی ہے جو ڈھال کا کام دیتی ہے، اور عشق بھی تجھے عطا کیا گیا ہے جو تیری تلوار ہے، تو اللہ کا درویش ہے اور تیری خلافت ساری دنیا پر چھائی ہوئی ہے، سوائے اللہ کے تیری تکبیر دنیا کے لیے آگ کا کام دے دے گی۔ بس تو اپنے عشق کی طاقت سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ساری دنیا میں بلند کر، اور اپنی عقل سے ہر مشکلات کا سامنا کر اور اسے آسانی میں بدل لے۔ اگر تو سچے دل سے صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے گا تو تیری تدبیر ہی تیری تقدیر بن جائے گی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اطاعت کرے گا تو ہم تجھے ساری کائنات کا مالک بنا دیں گے۔ یہ مشہور شعر ہم مسلمان پڑھتے تو بہت ہیں، لیکن ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس لیے حق ادا نہیں کرتے کہ ہم نہ قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں، نہ اقبال کی شاعری کو غور و فکر سے پڑھتے ہیں۔ ہم تو صرف اقبال کی شاعری کو اپنی تقاریر کو حسن بخشنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ لہٰذا خوددار معاشرہ اس مشن کو اپنے ذمے لگائے ہوئے ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری کے ذریعے دنیا کو یہ بتائے کہ مسلمان قوم بہت خوددار ہے، بہت غیرت مند ہے، وہ کبھی اپنی خودداری پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی۔ انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، معاشرے کو اور مسلمانوں کو خوددار بنانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔